اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. اولم يروا الى الطير فوقهم، کیا دیکھا نہیں انہوں نے پرندوں کی طرف اپنے اوپر، صافات ويقبضن، پروں کو کھول کر اڑنے والے اور کبھی کبھی سمیٹ کر اڑنے والے. ما يمسكهن الا الرحمن، نہیں روکا ان کو سوائے رحمان کے کسی نے. انه بكل شيء بصير، بے شک وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے. امن هذا الذي هو جند لكم، کیا بھلا کون ہے جو لشکر ہے تمہارا، ينصركم من دون الرحمن، جو مدد کرے گا تمہاری رحمان کے علاوہ. ان الکافرون الا فی غرور، کافر نہیں ہے مگر دھوکے میں پڑے ہوئے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اللہ اپنا رزق روک لے تو. بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ لگے ہوئے ہیں سرکشی اور نفرت میں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا بھلا وہ شخص جو چلتا ہے الٹا اپنے چہرے کے بل، وہ زیادہ ہدایت پر ہے. امن یمشی سویا، یا وہ شخص جو چلتا ہے سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زبیر صاحب تھوڑا شامل کر کھلا. معزز سامعین، سورۃ الملک کا دوسرا رکوع آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں.
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا رب العالمین نے اپنی وحدانیت پر دلائل عقلیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زمین کو تمہارے تابع کس نے کیا؟ اللہ۔ تم اس کے راستوں پر چلتے ہو، تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاتے ہو، کل تم نے جی کر دوبارہ اسی کے سامنے جاننا ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو کہ کہیں اس کا عذاب نہ آئے اور وہ زمین میں دھنسا نہ دے، یا آسمان سے تمہارے اوپر پتھر نہ برسائے جیسا کہ اصحاب فیل پر برسائے یا قوم لوط پر برسائے۔ پہلے کئی قوموں نے جھٹلایا، دیکھو پھر انکار کرنے کا انجام کیا ہوا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ مزید دلائل ارشاد فرماتے ہیں اپنی وحدانیت پر۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور اس میں چمکنے والے ستاروں کو بطور دلیل بیان کر کے بتایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں تو برکت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو بتایا اور بتایا کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اللہ آسمان اور زمین کے درمیان میں فضا کے اندر اڑنے والے پرندوں کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ آسمانوں میں بھی اللہ کی قدرت، زمین کی پستیوں میں بھی اللہ کی قدرت، اور فضا میں اڑتے یہ پرندے اور پکھو، یہ بھی اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر، یہ میری وحدانیت کا انکار کرنے والے اور میرے ساتھ شرک کرنے والے، میرا در چھوڑ کر در بدر کے اوپر ہاتھ پھیلانے والے اور سجدے کرنے والے، انہوں نے غور نہیں کیا؟ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے کبھی پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ فوقہم، جو ان کے اوپر ہیں، صافات، پروں کو کھول کر صفیں بنانے والے، سبحان اللہ، نہ زمین پہ ہیں نہ آسمان پہ ہیں، فضا کے اندر صف بنا کر اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا صافات ویقبضن، کبھی صفیں بنا کر پروں کو کھولنے والے، ویقبضن، اور کبھی پروں کو سمیٹ کر اڑنے والے، سبحان اللہ۔ اہل علم توجہ کریں تو صافات اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور یقبض یہ مضارع کا ہے، اسم کے اندر دوام ہوتا ہے، یعنی اکثر ہمیشہ وہ پروں کو کھول کر ہی اڑتے ہیں۔ یقبضن کا معنی کبھی کبھی پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ما یمسکہن الا الرحمن، فرمایا ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ نہ زمین کے اوپر ان کے پاؤں ٹک رہے ہیں نہ آسمان کے اوپر ٹک رہے ہیں، بیچ میں اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، فرمایا رحمان کے علاوہ کون ہے ان کو تھامنے والا؟ سبحان اللہ۔ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں فضاؤں میں اڑا ہوں، جہازوں میں بیٹھ کر بڑی بڑی بلندیوں پہ گیا ہوں، میں نے دنیا کے ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے کسی پرندے کو کافر نہیں دیکھا، کافر تو دور کی بات ہے، میں نے کسی پرندے کو غافل نہیں دیکھا۔ کافر تو بہت بڑی بات ہے، میں نے کسی پرندے کو غافل نہیں دیکھا، ہر پرندہ اس کی یاد کے اندر ہر وقت لگا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ حدود کا واقعہ نہیں سورۃ النمل میں ہم پڑھ چکے کہ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ حدود کا قصہ بیان کرتے، وہ کیا تھا؟ پرندہ تھا نا، ایک پرندہ تھا، اور جب اڑتے اڑتے گیا اور دیکھا کہ ایک قوم سورج کا سجدہ کر رہی ہے تو برداشت نہ کر سکا، اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دینے لگا، حضرت جی میں نے عجیب دیکھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل۔ حضرت جی میں نے عجیب معاملہ دیکھا، کھاتے تو اللہ کا ہیں، سجدہ سورج کا کرتے ہیں، پرندہ کہہ رہا ہے،
اور انسان پہ کو غیرت دلا رہا ہے کہ انسان تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، اور میں پرندہ ہو کر اتنا جانتا ہوں کہ جناب جو اللہ رزق دیتا ہے سجدہ اسی کا کرنا چاہیے۔ جی پرندوں میں اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میری وحدانیت کی دلیل ہے۔ سورۃ النحل ہے 14ویں پارے میں، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے شہد کی مکھی کو یہ بات سمجھا دی ہے، پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں اور یہ بیلوں بوٹیوں کے اندر تو نے اپنے شہد کا چھتا بنانا ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر جا کر تو نے پھلوں سے رس کو چوسنا ہے۔ فصلوں کی سبل ربی کی ذللا، پھر سیدھی راہ پہ چلتے ہوئے اس رس کو آ کر شہد کے اندر منتقل کر دینا ہے۔ رب فرماتے ہیں جب تیرے اللہ کریم نے شہد کی مکھی کو یہ بات سمجھا دی ہے، شہد کی مکھی رب کی سمجھائی ہوئی بات پہ عمل کرتی دکھائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کس نے سکھایا؟ یہ اللہ نے سکھایا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی کی۔ یہ رہنمائی کرنے والا کون؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ امام اس نے شفا بھی پھر اللہ نے بھر دی۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے دیکھا اللہ کی قدرت کو پہچانا مختلف دلائل کے ساتھ۔ میں نے دیکھا ایک انڈے کو دیکھا تو مجھے سمجھ آئی اللہ کی قدرت۔ انڈا ایک بند کمرہ ہے جس کے اندر روشنی کے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں، جس کے اندر ہوا کے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں، مکمل طور پر بند ہے۔ اتنا بند کمرہ جس میں نہ روشنی جا سکتی ہے، جس کے اندر نہ ہوا جا سکتی ہے، اچانک وہ پھٹ جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، اس میں سے ایک جاندار نکلتا ہے جس کی 2 آنکھیں بھی ہیں، جس کے 2 پاؤں اور پنجے بھی ہیں، جس کی چونچ بھی ہے، جس کے اندر جناب پورا نظام بنا ہوا ہے سانس لینے کا، خوراک کھانے کا، اس کو ہضم کرنے کا۔ اتنے بند کمرے میں اتنی کاریگری کس نے کی ہے؟ جہاں روشنی بھی کوئی نہیں تھی، جہاں ہوا بھی کوئی نہیں تھی، اتنی کاریگریاں کون کر رہا تھا؟ اور پھر میں نے عجیب دیکھا کہ وہ اتنے بند کمرے سے نکلنے والا باہر آنے والا چوزا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مرغی کے پروں کے نیچے میرے لیے امن ہے، اور بلی اور چیل کو دیکھ کر وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے بند کمرے میں اس کو یہ بات کس نے سکھائی؟ میں سمجھ گیا امام شافعی یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب کہتے تم غور تو کرو نا، پرندوں میں دیکھو، تو میری قدرت کی جھلک نہ دکھائی دی، غور نہ کرو تو دیکھو، نہ دکھائی دی تو پھر کہنا۔ فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن، کبھی پروں کو کھول کر اڑتے ہیں اور کبھی پروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ کوئی ان کو تھامنے والا نہیں۔ کہو بے شک انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، پرندوں کی اڑان کو بھی دیکھنے والا ہے، ان کی رفتار کو بھی دیکھنے والا ہے، اور کالے پتھر پر رینگنے والی چیونٹی کو بھی دیکھنے والا ہے۔ اگر وہ پرندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے تو چیونٹیوں سے غافل نہیں ہوتا، اگر انسانوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو جنات سے غافل نہیں ہوتا، اگر جنات کی طرف توجہ کرتا ہے فرشتوں سے غافل نہیں ہوتا، فرشتوں کی طرف دھیان کرتا ہے اسی لمحے وہ کیڑوں مکوڑوں سے غافل نہیں ہوتا، ان کی طرف دھیان کرتا ہے جنگل کے درندوں کی سے غافل نہیں ہوتا، ہواؤں کے چلنے سے ان کی رفتار سے غافل نہیں ہوتا، بادل کے گرجنے سے وہ غافل نہیں ہوتا، سمندروں کی موجوں سے وہ غافل نہیں ہوتا۔ فرمایا انہ بکل شیء بصیر، ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیک وقت سب پر نگاہ رکھنے والے کو اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اول بھی اور تمہارے آخر بھی، تمہارے زندے بھی اور تمہارے مردے بھی، تمہارے مرد بھی تمہاری عورتیں بھی، تمہارے بچے بھی تمہارے بوڑھے بھی، سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں،
اور سارے اپنی اپنی بولیوں میں رب کو پکارنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. ہر ایک اپنی اپنی بولی میں بول رہا ہے. کوئی پشتو بول رہا ہے تو کوئی اردو بول رہا ہے, کوئی پنجابی بول رہا ہے تو کوئی سندھی بول رہا ہے, کوئی انگلش بول رہا ہے, کوئی عربی بول رہا ہے, کوئی حاجت کیا مانگ رہا ہے تو کوئی کیا مانگ رہا ہے, کوئی صحت مانگ رہا ہے تو کوئی رزق مانگ رہا ہے, کوئی بیماری سے شفا مانگ رہا ہے تو کوئی اولاد مانگ رہا ہے, کوئی مال میں ترقی مانگ رہا ہے تو کوئی پیسے کی کثرت مانگ رہا ہے, کوئی کیا مانگ رہا ہے, کوئی کیا مانگ رہا ہے. ہر ایک کی بولی بھی جدا جدا, ہر ایک کی حاجت بھی جدا جدا. مختلف حاجتیں مانگنے والے مختلف بولیوں کے اندر مانگ رہے ہیں. میرا اللہ بیک وقت سب کی بولیوں کو سمجھتا بھی ہے, سب کی حالات کو جانتا بھی ہے, اور سب کو دینے پر پوری قدرت بھی رکھنے والا ہے. انہو بکل شیء بصیر. ہر چیز کو دیکھنے والا کون؟ اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں, اس اللہ کو چھوڑ کر کس پر امیدیں لگا بیٹھے ہو؟ امن ھذا الذی ھو جند لکم. یہ بات تو پھر بتاؤ نا, کون ہے تمہارا لشکر؟ ینصرکم من دون الرحمن, جو تمہاری مدد کرے گا اللہ کے علاوہ. ایسا لشکر تو بتاؤ نا, فوج تو بتاؤ نا جو رب کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے, جو اللہ کے علاوہ تمہیں مصیبتوں سے بچا سکے. نانا ان الکافرون الا فی غرور. یہ کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئی ہیں جو اللہ کا در چھوڑ کر در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں. ہاں جی, مدد کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. سورہ یاسین میں وہ رجل مومن کیا کہتا ہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو کیوں معبود بناؤں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ. ضر کہتے ہیں چھوٹی سی تکلیف کو. اگر اللہ مجھے چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچا دے, لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا, ساری دنیا سفارشیں کرتی رہے, اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے دکھ کو روک سکے؟ تو اللہ فرماتے بتاؤ تو صحیح نا, وہ کون سا لشکر ہے تمہارا جس پر تم نے یقین رکھا ہے؟ اگر اللہ تمہیں دکھ دے کون تمہیں چھڑائے گا؟ کوئی چھڑانے والا نہیں. ان الکافرون الا فی غرور. یہ مال دھوکے میں پڑے ہوئی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ غیروں پہ امیدیں لگا رکھی ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. یہ بات تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنی روزی کو روک لے؟ اللہ. اگر اللہ روزی کو روک لے کوئی روزی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں. ایک قطرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر بادل سے کوئی نہیں برسا سکتا. آج کتنے دن ہو گئے بارش برس رہی ہے, اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں. بارش برستی چلی جا رہی ہے, دن کو بھی برس رہی ہے, رات کو بھی برس رہی ہے. اور اگر وہ نہ برسائے تو لوگ جناب بل بلا کے تھک جائیں, اور میں کوئی نہیں برسا سکتا. ایک قطرہ بھی کوئی نہیں گرا سکتا. 7 سال کات رہا ہے. اٹھائیے سورہ یوسف اور پڑھیے. 7 سال کات رہا ہے, بارش نہیں برسی. کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام موجود ہیں, مصر کے اندر یوسف علیہ السلام موجود ہیں. 7 سال تک اللہ نے بارش نہیں برسائی اور بتایا میرے حکم کے بغیر ایک قطرہ بھی کوئی نہیں برسا سکتا. اے خالق کل, اے مالک کل, اے عالم کل, اے قادر کل, رحمان ہے تو, سبحان ہے تو, کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا. تصرف کا معنی اختیار. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا, جب حکم کیا تب می برسا. اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. مخلوق ہے وہ, محکوم ہے وہ, مجبور ہے وہ, مختار نہیں.
انسان سارے کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، تیرے حکم کے آگے مجبور ہیں، مختار کوئی نہیں ہے۔ مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں، جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ ذوف بڑھاپا، ضرر تکلیف، سقم بیماری، اجل اور موت، نہ کوئی بڑھاپے سے بچا سکتا ہے، نہ کوئی بیماری سے بچا سکتا ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا ہے۔ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یہ بات تو بتاؤ نا، اگر اللہ کریم جو تمہیں رزق دیتا ہے وہ روک لے تو کون تمہیں روزی دینے والا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ عبس کے اندر، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے رک جایا کر اور ایک سوال کا جواب دے کر آگے چل۔ یہ روٹی کا لقمہ کیسے آیا تیرے پاس؟ کبھی غور کیا تو نے؟ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، فرمایا ہم نے ہواؤں کو رخ پھیرے اور بادلوں کو لے کر آئے اور پھر ہم نے ان کو بوند بوند کر کے برسایا، پھر ہم نے زمین کے اندر اس پانی کو جذب کیا، وہ دانہ جو زمین کے اندھیروں کے اندر پڑا ہوا تھا، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں پڑا ہوا دانہ جس کو نہ تو جانتا تھا نہ کاشتکار کوئی جانتا تھا، فرمایا اس دانے تک ہم نے اس نمی کو پہنچایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کا سینہ ہم نے چیرا اور اس دانے کی سوئی کو ہم نے باہر نکالا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، پھر تیرے لہلاتے کھیت تیار ہو گئے، اناج اور فصلیں تیار ہو گئیں، باغات نکل آئے، پھل پھول اگ پڑے، یہ ساری چیزیں آ گئیں، لیکن غور کیا کر یہ دینے والا صرف تیرا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افرأیتم ما تزرعون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے کاشتکارو یہ بات تو بتاؤ نا، لہلہاتے کھیت دیکھ کر خوش ہونے والو اتنی بات تو بتاؤ نا، یہ جو فصل لہلہا رہے ہیں تم نے اگائے ہیں، ام نحن الزارعون، یا میں اللہ اگانے والا ہوں؟ سبحان اللہ۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر تیرے کھڑے فصل کو تباہ و برباد کر دوں تم کیا کر سکتے ہو؟ فظلتم تفکہون، باتیں کر سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ فرماتے میں رزق روک لوں کون دینے والا؟ بل لجوا فی عتو ونفور، لیکن لوگ تو سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں نا، تو میری آیات سن کر نفرت کرنے والے ہیں نا، نفور دور بھاگنے والے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ المدثر میں، فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، یہ کیا ہو گیا دنیا والوں کو؟ یہ میری آیتوں سے دور بھاگتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، حمر جمع حمار، گدھے کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوں بھاگتے ہیں جیسے گدھے بھاگتے ہیں، کیا ہو گیا انہیں میری آیات سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بل لجوا فی عتو ونفور، سرکشی اور نفرت اور بغاوت میں پڑے ہوئی ہیں۔ خلاصہ نکالا جی، اگلی آیت میں خلاصہ نکالا، ایک وہ شخص ہے جو رب کی توحید کو سینے کے اندر لی ہوئی ہے، جھکتا ہے تو رب کے سامنے، مانگتا ہے تو اپنے اللہ سے، فریاد کرتا ہے تو اللہ سے، ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو در بدر پہ جھک رہا ہے، در در سے مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ ان دونوں میں سیدھی راہ پہ چلنے والا کون ہے؟ فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ، ایک وہ شخص ہے جو الٹا چہرے کے بل چل رہا ہے، ٹانگیں اوپر اٹھائی منہ نیچے کیا، الٹی چال چل رہا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت والے دن اللہ مجرموں کو یوں ہی چلا کے لے جائے گا، الٹے راہ دنیا میں چلتے رہے ہو نا، آج ٹانگیں اوپر اور چہرہ نیچے۔ ایک صحابی نے سوال کیا غالباً حضرت انس نے، یا رسول اللہ یہ بتائیے منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا عجیب سادہ بندہ ہے، جو اللہ پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ اللہ منہ کے بل بھی چلا لے گا۔
اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ فرمایا فمن یمشی مکبا علی وجہہ، دنیا کے اندر جو الٹی چال چل رہا ہے اللہ کا در چھوڑ کر، حقیقت میں دن قیامت کا اللہ اس کو الٹا کر دیں گے. بھلا وہ شخص جو الٹا چہرے کی بل چل رہا ہے، اہدا یہ زیادہ ہدایت والا ہے، امن یمشی سویا، یا وہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، علی صراط مستقیم، جو صراط مستقیم پہ ہے. دیکھو وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صراط مستقیم، اللہ کی عبادت خالص کرنے والا ہی سیدھے راستے پر ہے، اور جو سیدھے راستے سے ہٹ گیا وہ رب کی عبادت سے ہٹ گیا، اور جو رب کی عبادت سے ہٹ گیا وہ دن قیامت کے الٹا چلے گا. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا دیکھا نہیں انہوں نے پرندوں کی طرف کس طرح وہ صفوں کو بنانے والے، پر کھول کر اڑنے والے، وَيَقْبِضْنَ اور کبھی کبھی بند بھی کرنے والے، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ان کو رحمان کے علاوہ کوئی تھامنے والا نہیں. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ ہر شے کے ساتھ دیکھنے والا ہے. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ، کیا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہے، جو تمہاری مدد کرے گا رحمان کے علاوہ. ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو مال دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا کون ہے جو روزی دیتا ہے تمہیں اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو. بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ تو سرکشی اور نفرت میں پڑے ہوئی ہیں، لگے ہوئے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا، کیا بھلا وہ جو الٹا چلتا ہے چہرے کے بل وہ زیادہ ہدایت پر ہے. امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھا چلتا ہے صراط مستقیم پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.